مائل ہو رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا دین کسی کا محتاج نہیں، وہ تمہارا بھی محتاج ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے یہ حکم ہے تو دیگنا چہ رسد فارسی کا محاورہ ہے، دوسرا کوئی کس کھاتے میں۔ اس کا مطلب اللہ کے ہاں جس کو بخشش چاہیے اس کو محنت کرنی، اللہ کے ہاں جس کو معافی چاہیے اس کو کچھ کرنا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں آخری وقت میں موت کی سختیوں سے بچ جاؤں، اس کو اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں قبر کی قیدوں سے، وہاں کی اندھیری سے، وہاں کی وحشت سے، وہاں کی ظلمت سے بچ سکوں، اس کے لیے اس کو محنت کرنی ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں میں وہاں کی رسوائی سے بچوں، اس کے لیے اس کو محنت کرنی ہے۔ وہ نبی کا رشتہ دار ہو، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا رشتہ دار ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ساری دنیا کے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارا ایک ہی کام ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، بچاؤ تم، انفسکم اپنے آپ کو، نارن آگ سے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ ہر وقت میں یہ دیکھو کہ میں نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا کام کیا ہے، وہاں کے لیے کیا اکٹھا کیا جس سے میں جہنم سے بچ سکوں۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اور تمہارا کوئی کام نہیں، ایک ہی کام ہے، اسی لیے انسان پیدا ہوا، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کام کرے، اور ہر وقت میں یہ سوچتا رہے کہ میں نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا کام کیا ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے، اور عرب کے ماحول میں چونکہ گرم ملک ہے، گرم علاقہ ہے، گرمی پڑتی ہے، رات کے 12 بجے کوئی باہر نظر آ جائے یہ تو ممکن ہے، مگر دن کے 12 بجے کوئی باہر نہیں نظر آتا ہے۔ اگر دن کے 12 بجے کوئی باہر ہے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسا دن بھی گزرا ہو کہ جس دن آپ ہمارے یہاں تشریف نہ لائے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں آپ تشریف نہ لائے ہو، یا صبح یا شام ایک وقت میں آپ ضرور آتے تھے اور ہمیں انتظار رہتی تھی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، لیکن ایک دن جو دوپہر کے وقت میں آپ ہمارے یہاں آئے، لم یرعنا، ہمیں کسی چیز نے گھبراہٹ میں نہیں ڈالا، مگر ہم اس سے گھبرا گئے کہ دوپہر میں آپ کیسے تشریف لائے، کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نصیب ہوگا۔ گویا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ دوپہر میں آپ بتانے کے لیے گئے، اور اس سے زیادہ اہم کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں دوپہر کے وقت میں گئے، وہ گھبرا گئی کہ آپ اس وقت میں کیسے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اور کسی وجہ سے نہیں، اچانک دل میں یہ بات آئی کہ تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں اس لیے قیامت کے دن بچ جاؤں گی، تمہیں تمہارے اعمال ہی بچائیں گے، میں نہیں بچا سکتا ہوں تمہیں۔ آپ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کے گھر میں گئے، کہا صفیہ آپ رسول اللہ کی پھوپھی ہو، لیکن آپ کو اللہ کے نبی کی پھوپھی ہونا جہنم سے نہیں بچا سکے گا، تمہیں تمہارے اعمال ہی جہنم سے بچائیں گے، کچھ کرو جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ قیامت کے دن انسان کو ایک ہی سہارا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دیں، اور آپ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ جو آپ کی سنتوں پر چلے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو بھی، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو۔ ایک ٹینشن، ایک فکر، ایک ہی تمہارا کام ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی طرح جہنم سے بچاؤ۔ اور انسان کی ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ وہ اپنی فکر نہیں کرتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، بھئی تو جہنم سے بچا کہ نہیں بچا؟ تو اپنا سولو، دوسروں کی کیا چکر میں پڑا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کس جہنم سے بچنا ہے؟ جس جہنم میں لکڑیاں نہیں جلے گی، جس جہنم میں گیس نہیں جلے گی، پیٹرول نہیں جلے گا، تیل نہیں جلے گا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، اس میں جلنے کے لیے انسان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آگ کوئی الگ سے ہے اور انسان اس میں جلایا جائے گا، نہیں، انسان ہی لکڑیوں کی جگہ استعمال ہوگا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، اس کا ایندھن انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں۔ بعض لوگ ایسے موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ مذہبی کتاب ہے قرآن پاک، اس میں تو انسان کو تسلی دینی چاہیے، اس میں تو انسان کو ڈھارس بنانی چاہیے، مگر قرآن انسان کو ڈراتا رہتا ہے۔ آدمی کو کبھی کبھی ڈرانے کی ضرورت بھی ہے۔ آج بچے کو بہت پیار سے سمجھائیں گے، محبت کی باتیں کریں گے، لیکن سانپ کے لیے ہم اس کو کہیں کہ نہیں تو ایسی رسی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو سانپ تو ڈس جائے گا اس کو۔ آگ سے ہم اس کو کہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایسے چمکتی ہے، آپ ہاتھ میں لے کر کے دیکھ لو، نہیں، اس کو ڈرانا پڑے گا۔ کوئی انسان جو جہنم کی طرف دوڑا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ زندگی میں سوچتا بھی نہیں میں کہ جا کہاں رہا ہوں، تو کیا اس پر یہ مہربانی نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس پر احسان اور کرم ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تو جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے، موت کی طرف نہیں جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جس دن تیری موت آئی بس وہاں سے تیری جہنم کی ابتدا ہو گئی، مار اور پٹائی یہیں سے شروع ہو گئی۔ وقودها الناس، وقود جس میں جلنے والی چیز، جس کا ایندھن، جس کا سوختہ، جس کا بارن، الناس انسان ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے، وہ جلیں گے تو انسان بھاگ جائے وہاں سے، انسان باہر نکل جائے وہاں سے، نہیں بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے مقرر ہیں جو نہیں نکلنے دیں گے انسان کو۔ جمعہ کے دن سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا سنت ہے، اس میں کیا ہے کہ انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے خدا دیکھ لیا جہنم کو، دیکھ لیا جنت کو، اب ایک مرتبہ واپس کر دے، نیکیاں کر کے آئیں گے۔ فرمایا نہیں، جہنم میں ڈال دیا گئے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب جب بھی بھاگ کر کے وہاں سے نکلنا چاہیں گے پھر ان کو واپس کیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو، یہ وہ جہنم ہے جس کا دنیا میں تعارف کرایا جاتا تھا اور تم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ کوئی بات نہیں، جب جہنم آئے گی تب دیکھیں گے۔ فرمایا اب دیکھنا، علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے کیسے ہیں؟ غلاظ شداد، دو عجیب صفتیں، غلاظ بڑے سخت مزاج قسم کے ہیں، سخت دل قسم کے ہیں۔ وہاں کوئی روئے ان کے سامنے، کوئی چیخے چلائے، ہاتھ جوڑے، منت کرے، ان کو ترس آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غلاظ سخت ہے، شداد طاقت والے ہیں، کوئی ان کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اکیلا ایک ہی فرشتہ پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھائے، آسمان کی طرف پھینک دے، آسمان سے زمین کی طرف پھینک دے، اس طاقت کے مالک فرشتے، ان سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اصل میں یہ ایک رد ہے، آگے آ رہا ہے سورہ مدثر میں، وہاں کہا گیا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو مکہ کے کافروں نے اس کی مذاق اڑائی۔ ابو جہل کہنے لگا یار 19 ہی فرشتے تو ہیں،
زیادہ تو نہیں ہے، 17 کو تو میں اکیلا مار دیتا ہوں، 2 کو تم پکڑ لینا، بھاگ جائیں گے وہاں سے، کون سی پریشانی ہے؟ فرمایا ایسے نہیں ہے، غلاظ سخت ہے، شداد طاقت والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، لا یعصون اللہ، نافرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کی۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، فرشتے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی صفت ہے ہی نہیں، اس اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور لوگوں میں بہت سارے قصے مشہور ہیں فرشتوں کے لیے کہ فرشتے بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، معلوم ہے اس آیت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے یہ ذہن بنایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کسی اور کے پاس بھیجا تھا اور وہ غلطی سے کسی اور کے پاس چلے گئے کہ یہ بیوقوفانہ بات ہے، فرشتہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور اسی سے ایک بات سمجھ لیں، قرآن پاک میں پہلے پارے میں ہی تذکرہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے ہم نے بھیجے تھے، تو لوگوں نے ان سے غلط باتیں سیکھی، حالانکہ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہاں بعض لوگ ایسی گپیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت نام کے فرشتے تھے، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، ان کو الٹا کر کے وہاں کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو یہ قصے اور کہانیاں، یہ گپیں، یہ چلنے والی ہیں؟ نہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں۔ وہی کام جو اللہ کہے گا وہ وہی کریں گے، جس کا کام ہے نیکی لکھنا وہ لکھے گا، جس کا کام ہے برائیاں لکھنا وہ لکھے گا۔ آپ اس کو کہیں کہ نہیں آج اس کو معاف کر دینا، لا یعصون اللہ، نہیں نافرمانی کر سکتے ہیں وہ اللہ کی، ما امرہم، اس بات کے بارے میں جو ان کو حکم دے دے اللہ، ما وہ حکم اللہ نے جو ان کو دے دیا، لا یعصون، تو اس کے بارے میں نافرمانی نہیں کر سکتے، ما امرہ، جو حکم دیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی نافرمانی کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ڈرائے، اللہ نے انسان تنہا ایسی مخلوق بنایا اور اس کے ساتھ میں جنات کہ جو نیکی بھی کر سکتے ہیں اور بدی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ باقی ساری مخلوق کا یہ حال ہے کہ وہ جس کام کے لیے پیدا کیے اس کو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں۔ پتھروں کا کام طے ہے، انہوں نے کیا کام کرنا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، درختوں کا کیا کام ہے، حیوانوں کا کیا کام ہے، نباتات کا کیا ہے، جمادات کا کیا ہے، اسی طرح فرشتوں کا کیا کام ہے وہ طے ہے، ان کا کام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ انسان کو ایسا بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو نیکی کرنے کی بھی طاقت دی اور گناہ کرنے کی بھی طاقت دی، مگر ساتھ میں بتا دیا مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل کرے کافر بنے کافر بن جائے، جس کا دل کرے مومن بننے کا مومن بن جائے۔ لیکن یہ یاد رکھے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ انسان کو ہی ایسا موقع دیا ہے، دوست فرشتے تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کی۔ لا یعصون، نہیں نافرمانی کر سکتے ہیں وہ اللہ کی، ما امرہم، اس کام کے بارے میں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں، ما یؤمرون، جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ حکم دے کسی فرشتے کو کہ فلاں کی روح قبض کر اور فرشتہ اس میں دیری کرے، یہ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو کام کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے بس وہی کام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم میں روکو، تو کوئی جہنمی فرشتوں سے بھاگ جائے اور کوئی جہنمی فرشتوں کو بیوقوف بنا کر وہاں سے نکل جائے، کوئی جہنمی ان کی طاقت سے نکلے یا وہ ان پر ترس کر کے ان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کریں گے جو ان کو حکم ہوگا۔ ہائے ہائے، جس نے جہنم سے بچنے کی دنیا میں تیاری نہیں کی اور یوں ہی پہنچ گیا، ہم سب کا یہی حال، مرنے کی تیاری نہیں کی اور موت آ گئی،
बहुत सरबराह खड़ी हुई। अब हम सोचते हैं ये भी करना था, वो भी करना था, ये तो सारे काम छूट गए। फरमाया ये महशर के मैदान में पहुंचेंगे और वहां भी बहाना करेंगे गलती हो गई, हमें छोड़ दिया जाए। महशर के मैदान में नहीं, सबसे पहले मौत के वक्त में, इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत आती है, हर शख्स क्या कहता है, अख़िरतनी इला अजलिन करीब, ऐ खुदा थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे। 100 साल उम्र गुजरी हो, 1000 साल उम्र गुजरी हो, उसके बावजूद भी कहते हैं थोड़ी मोहलत दे दे। क्या करेगा, अस्सदक़ु व कुन मिनस सालिहीन, कुछ सदका खैरात करूंगा, नेक बनना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया इसी तरह चला गया, खैरात करना चाहता हूँ। नहीं, इज़ा जाअ अजलुहुम, जब मौत का वक्त आ जाए अब नहीं किसी को मोहलत मिलती। दूसरी मर्तबा उज़र पेश करेगा, कब, जब कब्र में पहुंचेगा, पूछा जाएगा कैसे जिंदगी गुजारी, किसको रब माना, किस दीन के ऊपर जिंदगी गुजारी, और मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तू क्या कहता था, इनके तरीकों को तूने अपनाया। अगर अपनाया होगा तो कहेगा कि ये अल्लाह के हबीब हैं, या मैं इनको भूल जाऊंगा, दुनिया में इनकी सुन्नतों पर अमल करता रहा, लोग मुझे ताना देते रहे, मैं इतना जल्दी इनको भूल जाऊं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हदीस में है, कहेगा हाँ मुझे कुछ पता नहीं, जो कुछ लोग के बकते थे मैं भी वही बकता रहता था, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद कब उज़र करेगा, जब महशर के मैदान में पहुंचेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना, ऐ खुदा अब एक मरतबा वापस कर दिया, अब देख लिया, लेकिन उज़र नहीं कबूल होगा। उसके बाद कब करेगा, जब जहन्नम में पहुंचेगा और आखिरी मौके पर जिसके दिल के अंदर जर्रा के बराबर ईमान होगा उसको भी जहन्नम से निकाला गया, जिसके अंदर जर्रे से भी कम ईमान है उसको भी जहन्नम से निकाला जाएगा, और फिर जहन्नम पर ढक्कन लगाया जाएगा। उस वक्त आखिरी मौके पर उज़र करेंगे, ऐ खुदा हमसे गलती हो गई। उस मौके पर अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ऐ वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने नाफरमानी की, जिन्होंने अपने मालिक को नहीं माना, उसको मानकर जिंदगी नहीं गुजारी, उन सब से कहा जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ऐ वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की, ला तातदिरू, मत उज़र पेश करो, बहाने न करो, अल-यौमा, आज बहानों से कोई नहीं छूटेगा। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ऐ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ला तातदिरू, उज़र मत पेश करो, बहाने मत पेश करो, और टाल मटोल से काम मत लो। सब माना ला तातदिरू के अल-यौमा, आज इस मैदान में उज़र चलेंगे, यहाँ उज़र चलने वाले नहीं हैं। अल्लाह की अदालत है, इंसान के खिलाफ सारी गवाहियां मौजूद, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, जमीन उसके खिलाफ गवाही देगी, फरिश्ते उसके खिलाफ गवाही देंगे। बुखारी में हदीस है, इंसान कहेगा मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे अंदर की कोई गवाह गवाही ना दे, तो फिर उसके जिस्म को उसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा, उसके जिस्म की खाल बोलेगी और खाल का एक बात है। कुरान पाक का काम है बीमारी के असबाब बताता है, और कुरान पाक का काम है बीमारी का इलाज बताता है। अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अगर इसी तरह नाफरमानियां करते आगे वहां उज़र बहाने काम नहीं आएंगे। क्या काम करें, किस तरह अपने आप को बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, ईमान ला चुके हैं, उनसे बात हो रही है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह के सामने तौबा करो। ईमान ला चुके हैं, मोमिन हैं, अब किस बात की तौबा करें, कितने गुनाह किए हैं, मोमिन होने के बावजूद कितनी नाफरमानियां हुई हैं। तूबू इलल्लाह, अल्लाह के सामने तौबा करो, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करो, नसूहा मुखलिस तौबा करो, बिल्कुल साफ तौबा करो, खालिस तौबा करो, इखलास वाली तौबा करो। इसको कहते हैं इखलास वाली तौबा। खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर फरमाई। आय हाय, फरमाया इखलास वाली तौबा कौन सी है, जब गुनाह के ऊपर इंसान को शर्मिंदगी हो। पूछा गया
کہ آدمی کو کیسا پتا چلے کہ وہ مومن ہے، ابھی کافر نہیں ہوئے، ابھی کافر نہیں ہوا؟ فرمایا اذا حسنت کا، جب تجھ کو اچھی لگے تیری نیکیاں، اور جب تجھ کو تیری برائیاں بری لگے اور گناہ ہوتے ہی تو دھڑکنے لگ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، اور نیکی کے اوپر دل خوش ہو کہ کچھ اچھا کام ہو گیا، فأنت مؤمن، تو سمجھ کے تو مومن ہے۔ اور جب گناہ ہو اور آدمی کو احساس ہی کوئی نہیں گناہ ہونے کا، جی کیا گناہ ہوا، خود کرتا رہتا ہے، روزانہ گناہ کرتا ہے، اور روزانہ وہ توبہ کر دیں توبہ کر دیں، وہ دعائیں صبح یاد ہے نا، اثر لوگ مسلمان گشتے ہیں مگر وہ اصل میں توبہ کر دیں، بدبیتے کر دیں، کرتا رہتا ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں توبہ کس کا نام ہے؟ فرمایا گناہ ہوتے آدمی دھڑک جائے، یہاں تک کہ معافی کے بغیر اس کو چین ہی نہ آئے، جب تک معاف نہ کرا لو تب تک چین نہ آئے۔ اور اللہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے کہ جن کا گناہ کرنا بھی ہم سب کے لیے نمونہ بنا۔ صحابہ کرام میں سے 10 حضرات سے غلطی ہو گئی۔ کب غلطی ہوئی؟ آخری غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر کہا گیا تھا کہ سب چلو، مگر صرف 10 لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں سے آخری حج کے موقع پر 1,40,000 ہیں، صرف 10 سے غلطی ہو رہی ہے، 10 سے۔ اور غلطی بھی کیا ہے؟ آج کل کرتے کرتے کہ کل نکلوں گا، صبح نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، اس طرح کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، غلطی ہو گئی۔ لیکن غلطی کو کیسے معاف کروایا؟ اللہ اکبر۔ 7 لوگ تو وہ ہیں جن کے ساتھ حضرت ابو لبابہ ہیں، ان کو حضرت ابو لبابہ نے مشورہ دیا یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، اس طرح نہیں معافی ملے گی، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلروں سے باندھو، اور بس کھانا نہیں پینا نہیں، صرف نماز کے وقت میں اور کبھی وضو کے لیے اپنے آپ کو کھولو، ورنہ بندے رکھو یہاں تک کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ معاف کرے یہ چھوٹی غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو جو منافق تھے وہ راستے میں جا کر کے عذر بہانے کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی، کوئی کہہ رہا تھا میری ماں بیمار تھی، کوئی کہہ رہا میری ٹانگ میں درد ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا، جاؤ، کسی کو کچھ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو منافق ہیں، دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوگا تو بہانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے آپ نے فرمایا ماں بال قوم، ان کو کیا ہو گیا، یہ پلروں کے ساتھ کیوں باندھ رکھا ہے؟ تو عرض کیا صحابہ کرام نے کہ ان کو ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، اس کا حل کچھ نہیں نظر آیا، انہوں نے اپنے آپ کو پلروں سے باندھ دیا، ہنگر اسٹرائک، بھوک ہڑتال، جب تک معافی نہیں ملے گی اسی طرح مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اچھا، انہوں نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا، اب اللہ کے ہاں سے فیصلہ آنے دو۔ اللہ کے ہاں سے فیصلہ آیا، فرمایا ان میں سے ہیں کچھ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی معاف کر دیجیے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا، یہ گھر دوڑے تو کہنے لگے کہ ہم کچھ خیرات کچھ صدقہ کریں گے اس خوشی میں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی۔ آپ کو تردد ہوا کہ ان سے قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ قرآن پاک بتلا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان سے لے لیجئے صدقہ، اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، ورنہ یہ دل سے شرمندہ رہیں گے، پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا پہلا کام توبہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو شرمندگی ہو جائے، دوسرا کام گناہ کو چھوڑ دے، تیسرا کام آئندہ کبھی نہ کرنے کا تصور اور خیال بھی باقی نہ رہے۔ اب آدمی گناہ کر رہا ہے، روزانہ سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، فرضوں کو چھوڑ رہا ہے، اور کہتا ہے توبہ 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 توبہ، جی استغفار کی 1 تسبیح صبح پڑھتا ہوں، 1 شام پڑھتا ہوں، 1 کیوں پڑھتا ہے، 1,00,000 مرتبہ پڑھتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا، نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں صفائی کر رہا ہوں، تو نالی سے نکلنے کے لیے تو تیار نہیں، تو صفائی کیسے ہو جائے گی؟ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، ڈرامے نہ کرو۔ اور 10 لوگ تھے، 3 دوسرے لوگ تھے، دیکھیے کیا شان ہے، ان سے کہا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو پلر سے باندھ دو، انہوں نے کہا ہم نہیں باندھ سکتے، ہم اگر اپنے آپ کو پلر سے باندھیں گے یہ ڈرامہ ہو جائے گا، ڈرامہ نہیں چلتا اللہ کے ہم۔ پوچھا کیوں؟ کہا ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تو کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، آگے آگے رہتے تھے، تو ہم کیا کریں؟
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ ہم اپنا سارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بات سنا دیتے ہیں، اللہ کیا حکم دیتا ہے بس اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنا مقدمہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا، اب اللہ کی عدالت سے فیصلے کا انتظار کرو۔ آخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں یہ 3 لوگ، ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے لیے پیچھے رکھا گیا، اب اللہ کا حکم کب آتا ہے تب ان کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، 50 دن گزرے، حضور نے فرمایا کچھ نہیں، اور مسلمانوں کو کہا ان سے بائیکاٹ کر دو، یہاں تک کہ یہ سلام کریں تو زور سے جواب بھی مت دو، دل دل میں جواب دے دو ان کو۔ اور آخر میں حکم دیا کہ اپنے گھر والوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی بچوں سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ پھر کہاں پہنچے؟ قرآن پاک نے کہا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود۔ ان میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں چلتا تھا تو مجھے یقین سے لگتا تھا کہ یہ وہ مدینہ ہے ہی نہیں جس میں میں چلا کرتا تھا۔ غیرت لی الارض، زمین میرے لیے بدل گئی۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان والا ثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 کی بھی توبہ قبول ہو گئی جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ اللہ اکبر، کس طرح توبہ قبول کی گئی؟ حالانکہ یہ بھی باندھ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہ، اگر ہم اپنے آپ کو باندھیں گے یہ ڈرامہ ہو جائے گا، ہم تو بہت قریبی لوگ ہیں، اے ایمان والوں توبہ کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبۃ نصوحہ کون سی ہے؟ فرمایا جس میں 6 باتیں ہوں۔ وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا وہ 6 باتیں کیا ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی برائٹنس بڑھا دیا، اندھیرا کیوں ہے اس میں؟ دیکھ کیا ہوا، اس کو برائٹنس بڑھانا ہے، اس کو ہو گیا کلیئرٹی وہ تو ہو گیا۔ دیکھا ادھر سائڈ دیکھ کتنا اندھیرا